اس وقت ہر انسان کے ذہن میں، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ مذاکرات کے بات چیت ہوتی ہے، بلکہ مذاکرات کا ایک دور ہو بھی چکا، اور مزید مذاکرات کے حوالے سے سنائی دیتا ہے کہ کبھی کسی جگہ کب مذاکرات ہوں گے، آج ہوں گے، کل ہوں گے، بلکہ اسی حوالے سے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد کافی دن تک بند رہا، بلکہ اب بھی وہی صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ بات چیت ہو سکتی ہے اور شاید کوئی بریک تھرو ممکن ہو، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آخر اتنی کوششوں کے باوجود مذاکرات کیوں نہیں کامیاب ہو رہے، اور امریکہ جنگ بندی پر راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ امریکہ کی طرف سے بار بار یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ایران اس کا ذمہ دار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ سفاک حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک ایران کے جو حکمران ہیں وہ سفاک ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایران شرط رکھ رہا ہے، جو شرائط رکھ رہا ہے، ہم انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنے والا کہ کس ملک کو ایٹمی ہتھیار بنانے ہیں اور کس کو نہیں بنانے؟ یہاں یہ بات بھی سب کو میرا خیال ہے کافی عرصہ سے واضح ہو چکی ہے کہ ایران ایٹمی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی وجہ وہ صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر دوسرے حوالوں سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اس کا جو ہے وہ کنسرنز اس کے بالکل جائز ہیں، اس لیے کہ امریکہ جیسے ملکوں کے ہونے کی صورت میں، جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ دھمکیاں دے چکے ہیں، اور اب بھی امریکہ بار بار یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ کبھی بھی ایران کا صفایا کر سکتا ہے۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ آخر جنگ بندی کیوں نہیں ہو رہی، اور جنگ بندی نہ ہونے میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو امریکہ کی طرف ہی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کو اس قدر تھکا دے کہ وہ اس کی تمام تر شرائطیں ماننے کو تیار ہو جائے، لیکن امریکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایران تو تقریباً گزشتہ 40 سالوں سے حالت جنگ میں ہے۔ جب سے امریکہ نے اس پہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اس وقت سے وہ حالت جنگ میں ہے، اور اس کے لیے اگر نئی بھی پابندیاں لگتی ہیں یا جو اس وقت صورتحال ہے، اگر وہ جاری بھی رہے تو اس کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، بمباری سے یا جو میزائل حملے ہو رہے ہیں اس سے ایرانی شہری وہ متاثر ہوتے ہیں، جب بھی امریکہ وہاں حملہ کرتا ہے اس سے ایرانی شہری متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ بات امریکہ کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایران کے اعصاب کا امتحان نہ ہی لے تو وہ یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ امریکہ میں اتنا صبر نہیں ہے جتنا ایران میں ہے۔ ابھی بھی ایرانی جو سربراہ ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے عوام سے کہ وہ دشمن کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں اور جو آپ کی ملک کی پروڈکٹس ہیں انہیں استعمال کریں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بھی نہ صرف امریکہ کو اور بہت سے ملکوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں دنیا کیا کرتی ہے۔ اگرچہ دنیا نے اس پوری صورتحال میں ابھی تک تو بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا کہ امریکہ نے ایران پہ دباؤ بڑھانے کے لیے اگر دنیا کے دوسرے ممالک سے مدد کی اپیل کی تو سب ملکوں نے اس اپیل کو رد کر دیا۔ خصوصی طور پہ یورپی ممالک نے کسی بھی امریکی اپیل کو انٹرٹین نہیں کیا، حالانکہ امریکہ کا بار بار یہ مطالبہ تھا کہ انہیں فوجیں دے، انہیں ہر طرح کی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ ایران پر حملے مزید بڑھا سکیں۔ برطانیہ سمیت کسی ملک نے امریکہ کی اس اپیل کو خاطر میں نہیں لایا۔ دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں، بہت سے عرب ممالک ایسے ہیں جو کہ پہلے تو امریکہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے امریکہ کو اپنے اڈے بھی فراہم کیے، لیکن اب وہ ممالک بھی یہ جان چکے ہیں کہ ایرانی حملوں کے باوجود امریکہ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ وہاں اگر امریکی اڈے سیکیور نہیں تھے تو وہ ملک خود بھی محفوظ نہیں تھے۔ ایران نے کئی عرب ممالک پر حملے کیے، یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے دباؤ پر یا پاکستان کے کہنے پر ہی ان ملکوں کو بھی ریلیف ملا۔ اگر پاکستان اس معاملے میں بھی مداخلت نہ کرتا اور ایران کو یہ تلقین نہ کرتا کہ وہ عرب ممالک پر حملے نہ کرے تو شاید اب تک یہ جنگ تیسری عالمی جنگ میں بدل چکی ہوتی۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہی ہے جس نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے اب تک بچا رکھا ہے۔ سارا دار و مدار امریکی صدر ٹرمپ پہ ہے
کہ وہ کب اپنا احمقانہ جو رویہ ہے اسے ترک کرتے ہیں اور کب اس جنگ کا خاتمہ کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ اس جنگ میں ایران کو شکست نہیں ہوگی، کیونکہ ایرانی عوام پہلے ہی بہت سختیاں جھیل رہے ہیں۔ ان کو شاید اتنا فرق نہ پڑے جتنا کہ امریکہ کو اور امریکیوں کو اس سے متاثر ہونا پڑا ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا اس صورتحال سے متاثر ہے۔ لہٰذا بہتری امریکی حکومت کی اور صدر ٹرمپ اگر اپنے عوام کی کوئی بہتری چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ پاکستان اس معاملے میں جو سفارتکاری کر رہا ہے اس کا مؤثر جواب دے اور ایران کے ساتھ ایک بار پھر مؤثر اور جسے کہتے ہیں لانگ لاسٹنگ مذاکرات کے لیے بات چیت کریں اور اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ یہ خود امریکی عوام کے مفاد میں ہے۔